بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی سید زادی کی کہانی جس کی سیدانی ہونے کی گواہی طلب کی جا رہی تھی، آج میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ سبت بن جوزی مشہور مورخ ہیں۔ وہ تذکرۃ الخواص میں رقم طراز ہیں کہ ایک سید زادہ بلخ شہر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضائے الہی سے وہ سید زادہ فوت ہو گیا اور پسماندگان مالی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اپنی غربت و تنگدستی کی وجہ سے وہ بلخ میں رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی بیوی، جو کہ خود بھی سیدانی تھی، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر سمرقند شہر آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور خود نان و نفقہ کی جستجو میں شہر میں آئی۔ ایک جگہ آ کر سیدانی نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کا بے حد احترام کر رہے ہیں۔ سیدانی نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر کا سردار ہے۔ یہ سن کر سیدانی اس کے قریب گئی اور اپنی غربت و افلاس کا حال سنایا۔ اس نے کہا، اگر آپ واقعی سیدہ ہیں تو اپنی سیادت کے گواہ پیش کریں۔ پھر اس نے اس سیدانی کی طرف کوئی توجہ تک نہ کی۔ بیچاری سیدانی وہاں سے مایوس ہو کر چل پڑی۔ ایک اور جگہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سیدانی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ شہر کا داروغہ ہے اور مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدہ اس کے پاس گئی اور اپنا حال اسے کہہ سنایا۔ اس نے ایک خادم کو بلا کر کہا، جاؤ میری بیوی سے کہو کہ وہ یہاں آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی کنیزوں کے جھرمٹ میں باہر آئی۔ اس کے شوہر نے کہا، اس سیدہ کے ہمراہ فلاں محلہ کی مسجد میں جاؤ، وہاں اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بڑے احترام سے اپنے گھر لے آؤ۔ مجوسی کی بیوی سیدانی کے ہمراہ اس ویران مسجد میں آئی اور یتیم بچیوں کو بڑی شفقت سے اپنے گھر لے آئی۔ انہوں نے سید زادیوں کو رہنے کے لیے کمرہ دیا اور انہیں نہلایا اور عمدہ لباس پہنایا گیا اور بہترین کھانوں سے ان کی تواضع کی گئی اور سید زادیاں آرام سے سو گئی۔ جب آدھی رات گزری تو اس شہر کے مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطہر پر پرندہ پھڑپڑا رہا ہے اور سبز زمرد کا عظیم الشان محل بھی وہاں موجود ہے۔ اس مسلمان سردار نے عالم خواب میں کسی سے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا، یہ محل کسی مسلمان اور خدا پرست انسان کو ملے گا۔ یہ سن کر وہ رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور آپ سے محل میں داخلے کی اجازت طلب کی۔
مگر آپ نے اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے روئے مبارک نہ پھیریں، میں مرد مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کے گواہ پیش کر۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سید زادی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو کیا تم اتنی جلدی سے اپنا سلوک بھول چکے ہو؟ یہ محل اس کا ہے جس نے آج رات اس سیدہ کو پناہ دی ہے۔ یہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور بے ساختہ رونے لگا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ پورے شہر میں پھر کر یہ پتہ چلائیں اس سید زادی کو کس نے پناہ دی ہے۔ کچھ دیر بعد غلاموں نے آ کر اسے اطلاع دی کہ اس سیدانی کو شہر کے مجوسی داروغہ نے پناہ دی ہے۔ یہ شخص مجوسی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سیدانی کی کوئی خبر ہے؟ داروغہ نے کہا، جی ہاں، وہ سیدہ اپنی بچیوں سمیت میری مہمان ہے اور میرے گھر میں ہیں۔ سردار شہر نے کہا، تم وہ بیبیاں میرے حوالے کرو، تمہیں ان کے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجوسی نے کہا، آپ ہی مجھ سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ سردار نے کہا، میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، تم وہ سید زادیاں میرے حوالے کر دو۔ داروغہ نے کہا، ناممکن ہے، اگر تم مجھے 1,00,000 دینار بھی دینا چاہو تو نہیں دوں گا۔ جب سردار نے زیادہ اصرار کیا تو داروغہ نے کہا، جو خواب دیکھ کر تو یہاں آیا ہے میں بھی وہی خواب دیکھ چکا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زمرد کا وہ محل عطا کیا ہے جس سے تجھے روکا گیا تھا۔ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تو اپنے تمام اہل خانہ کو بیدار کیا اور ہم سب نے اس سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ اسی سیدہ کی برکت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمرد کا محل مجھے اور میرے اہل خانہ کو عطا کر دیا ہے۔